الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جن کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا اکیلا راستہ قرار دیا، اور جن کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ سعادت مندی، کامیابی، کامرانی اور دونوں ہی مقامات پر ہر قسم کے خسارے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اس مہینے کو ہر بار ہم اور آپ سنتے ہیں کہ لوگ ایک عید کی مناسبت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ آج خاص طور پر آپ کے ہمارے شہر بنگلور میں بھی عید کا یہ دن یا میلاد کا یہ دن لوگوں نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسی عید ہے کہ لوگ چاہیں تو اس کو آگے بھی کر لے سکتے ہیں، لوگ چاہیں تو اسے پیچھے بھی کر لے سکتے ہیں۔ شریعت کے مسائل میں ایسی آزادی تو کبھی نہیں ہوتی نا۔ بہرحال آج ہمارے اپنے شہر میں ایسی ایک عید کے لوگوں نے اہتمام کیا، جلوس کا اہتمام ہے، اور آپ سبھی آج نماز جمعہ کے بعد سے رات تک جو کچھ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر سال جب یہ موسم آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر مسلمان ہو تو تم میلاد مناؤ گے، اور اگر میلاد نہیں مناتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے محبت تمہارے دل میں نہیں، اور تمہیں نبی سے کی ولادت کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور وہیں یہ بھی سچائی ہے کہ الحمدللہ ہر سال آپ کے سامنے اس عید کی مناسبت سے اس کی کہ حقیقت کیا ہے، کب اس کا آغاز ہوا، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، کیوں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بھی اہل علم آپ کے سامنے بارہا رکھتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ بات لوگوں کے درمیان متنازع رہے گی، جب جب لوگ اس کا اہتمام کریں گے، تب تب اس غلطی پر تنبیہ کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عید کو لوگوں نے جسے عید منایا ہوا ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی حقیقتیں اس عید سے متعلق رکھوں جو کسی بھی انصاف پسند مسلمان کے لیے سمجھنے کے لیے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ بھائیو، یہ بات صاف لفظوں میں آپ سن لیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حقیقت ہے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو مناسبت ہے، یقیناً اگر ہم اس حیثیت سے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نبی ہیں، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یہ مناسبت غیر معمولی نظر آتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کی میلاد یعنی پیدائش، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کوئی شک و شبہ ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، اعتراض اس پر نہیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی سے جن کو محبت ہے وہ محبت ہے اللہ کے نبی سے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ آتی ہے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلط ہے؟ اس لیے کہ میلاد بہرحال اللہ کے نبی کی محبت کے نام پہ منائی جاتی ہے نا، تو محبت میں کیا غلطی ہے؟ نہیں، بالکل غلطی نہیں، محبت تو دین و ایمان ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے نبی پہ جو ایمان نہ رکھے اس آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہا نا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، سب سے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہ کی جائے، رب العالمین کے بعد انسانوں میں اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کر جب تک محبت نہ کی جائے، تب تک ایک آدمی کا ایمان نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ مسئلہ نبی کی محبت کا بھی نہیں ہے، یہ متفق علیہ باتیں ہیں۔ نبی کا پیدا ہونا، نبی سے محبت کا دین و ایمان کا حصہ ہونا، یہ متفق علیہ چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے نبی سے محبت کے اظہار کا طریقہ، نبی علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دینے کا جو طریقہ ہے، سمجھیے یہ مسئلہ، کیا اس مسئلے میں اسلام نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جب تک نبی کی محبت کا لیبل لگا ہے، نبی کی محبت میں کر رہے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، تم اپنی مرضی سے اپنے طور پر کوئی بھی اعمال طے کر سکتے ہو؟ یا پھر اسلامی شریعت نے نبی سے محبت کا طریقہ اور سلیقہ بھی متعین کیا، فکس کیا ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ کچھ چیزیں متعین کر دی اور یہ کہا اس طریقے پر محبت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، نبی علیہ السلام سے یہ محبت، یہ نبی سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ کے نبی سے کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ نبی سے محبت کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، نبی سے محبت کر کے ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری نجات کا فیصلہ فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام سے محبت تو دین و ایمان ہے۔ مسئلہ جب عبادت کا ہے، مسئلہ جب یہ طے ہے کہ نبی سے محبت کرنا عبادت ہے، تو عبادت من مانے طریقے پہ نہیں کی جاتی، من چاہے طریقے پہ نہیں کی جاتی۔ نبی سے محبت کرنا جب اللہ کی عبادت ٹھہرا تو پھر عبادت ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، نبی علیہ السلام نے سکھایا، صحابہ نے جیسے نبی علیہ السلام سے محبت کر کے دکھلایا ہم اور آپ کو، اسی طریقے پر تو محبت ہونی چاہیے۔ اب اس معیار پر آ کر اگر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عید میلاد کے نام پہ جو یہ رسم چلی، نبی علیہ السلام کے تقریباً 300-350 سال کے بعد جس کی ابتدا ہوئی، یہ جو عید ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ محبت کے اظہار کا خود ساختہ طریقہ، لوگوں کا بناوٹی طریقہ، لوگوں نے اپنا طریقہ ایجاد کیا۔ اب سوال یہ ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنا طریقہ بھی ہم نہیں اپنا سکتے؟ نہیں کر سکتے آپ، یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اپنے طریقے داخل کرنے ہی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ آج نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز فجر ہے، آج کے دور میں اگر آپ محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر 2 سے 4 رکعت آپ نہیں کر سکتے، 2 کے 2 ہی رہیں گے، 2 سے 1 نہیں ہو سکتے، 2 سے 3 نہیں ہو سکتے۔ نبی سے محبت کرنے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جو طریقے اسلامی شریعت نے سکھائے ہیں، نبی سے عقیدت محبت کا جو ثبوت دینا اس طریقے پہ چل کر دو۔ مسئلہ کل ملا کر یہ ہے، یہ ساری باتیں اب عید میلاد کے نام پہ جتنا کچھ ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے محبت کے نام پہ ہوتا ہے۔ محبت مختلف ہی نہیں، محبت میں اختلاف نہیں، محبت تو متفق علیہ چیز ہے۔ نبی سے محبت کرنا تو دین ہے، ایمان ہے اللہ کے بندو، لیکن محبت کے طریقے نبی کی سنت کے مطابق اپنانا یہ دین ہے۔
اور نبی سے محبت اپنے طریقے، من مانے طریقے، من چاہے طریقے، اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقے، بعد کے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے، یہ اگر کوئی آدمی ایجاد کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ یہی فرق آج کے ایک عام مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج مسئلہ یہی ہے کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سے بات کرتے ہیں۔ بات آگے بڑھ کے کرو، محبت سے آگے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے دین کی ساری باتیں سکھائیں، نبی سے محبت کیسے کی جاتی یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی پہ جان چھڑکتے تھے، جانیں قربان کرتے تھے، کیا ان صحابہ نے نبی علیہ السلام سے محبت کا طریقہ نہیں سکھایا؟ اتنے واضح طریقے رکھتے ہوئے لوگ اس پہ بس نہ کریں، لوگ اس پہ اکتفا نہ کریں، لوگ اپنے نت نئے طریقے ایجاد کریں، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور اس وجہ سے میلاد بدعت ہے۔ آج آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ میلاد بدعت کیوں ہے، بڑے واضح الفاظ میں بتا دیجئے گا، نبی سے محبت دین و ایمان ہے، لیکن محبت کا طریقہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے جیسے سکھایا ویسے کرنا ہے۔ اگر من مانی کریں گے تو پھر یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے محبت اپنے انداز میں کرنے کی بات ہے، جس کی اجازت نہیں اسلامی شریعت میں، جس کی گنجائش اسلامی شریعت میں نہیں رکھی گئی۔ یہی اصل میں مسئلہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے اس میلاد کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میلاد کا مسئلہ کیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ سے پوچھا جائے بھئی یہ دین کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس مسئلے سے متعلق قرآن کی آیت، حدیث رسول یا صحابہ کا متفق علیہ کوئی فیصلہ اس کے سلسلے میں ہے وہ بیان کیجیے۔ جیسے مثال کے طور پر میلاد پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ بھائی ربیع الاول کے مہینے میں 9 یا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے خصوصی طور پر اس دن یا اس مہینے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی مجلس سجانی چاہیے؟ اس دن کیا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہونی چاہیے؟ کیا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جلوس نکلنا چاہیے؟ کیا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی اور اہتمام ہونا چاہیے؟ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں ہے؟ آدمی اگر اس کا ثبوت اس کی دلیل نہ دے کر کوئی کہے نبی سے محبت پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اسے دلیل نہیں کہتے اللہ کے بندو۔ آدمی سے جب پوچھا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو یہ جتنی رسومات کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ایک آدمی آ کے حوالہ دے، ہم نے دیکھا ہے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا زمانے جاہلیت کے حالات بیان کرتے تھے، اسے دلیل نہیں کہتے، اسے سیرت نبوی پڑھنے پڑھانے کا معاملہ کہتے ہیں، جو سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ خصوصی طور پر ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سامنا لوگوں کو کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے اللہ کے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ جو دین، یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک آیا ہے، اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، مشرکین جو مال جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہدایت کی یہ دولت زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ نے خوشی منانے، اللہ کی رحمت پہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کیا اس میں اللہ کے نبی کی میلاد کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور میلاد پر خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ دیکھو ایک عام مسئلہ ہے اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کے فضل پر خوش رہو کہے، اور دوسرا مسئلہ ہے خاص اس دن کے حوالے سے عید مناؤ، یہ دو الگ مسئلے۔ ساری کوشش اس پہ کی جاتی ہے جو اصل مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں ما بہ النزاع، جو مسئلہ اصل میں گفتگو کا موضوع ہے یا جس نقطے پہ اصل میں بات ہو رہی ہے اس سے متعلق دلیل نہ دے کر آدمی دائیں بائیں ادھر سے ادھر سے بات گھما کے لائے، اسے دلیل نہیں کہتے اللہ کے بندو۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کہی، اور آج اب یہ بات سمجھ کر جائیے گا تو اس مسئلے ہی میں نہیں، دین کے بہت سارے مسائل میں بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔
کہا اہل سنت کا اور اہل بدعت کا، یعنی سنیوں کا اور بدعتیوں کا فرق انہوں نے بتاتے ہوئے کہا سنی وہ ہوتا ہے، اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے کوئی مسئلہ طے کر کے جا کے دلائل بعد میں نہیں ڈھونڈا کرتے، وہ اپنے پہلے سے کوئی مسئلہ طے نہیں کرتے، وہ سیدھے قرآن پڑھتے، قرآن کی آیت کا مطلب، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا مطلب، اور اس سے جو مسائل سمجھ میں آتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اہل بدعت کا طریقہ، بدعتیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے منمانے طور پر ایک مسئلہ اختیار کر لیتے ہیں، ایک مسئلہ طے کر لیتے ہیں، ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں، اب اس کے بعد اسے دین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، قرآن کی کون سی آیت سے دلیل مل جائے، حدیث کے کون سے مسئلے سے دلیل مل جائے، یہ بعد میں کوشش کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا یہ طریقہ ہے۔ اور آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو، میلاد کے سلسلے میں جتنے دلائل دیتے ہیں، سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے ایسے ویڈیو کی، آپ ذرا اپنی سمجھداری سے اس مسئلے کو سمجھ لو، بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ جتنے دلائل دیے جا رہے ہیں آپ صاف طور پر دیکھیں گے، مسئلہ کوئی ہے، دلیل کہیں سے لا کے دی جا رہی۔ میں ایک مثال دوں، ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھی، کسی نے پوچھ لیا، پڑوسی ملک کی ایک بہت بڑے ایک عالم دین گزر چکے، سنی مسلک سے ان کا تعلق تھا، گزر گئے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو جلوس نکالتے ہیں جلوس محمدی کے نام پر، اس کا ثبوت احادیث میں کہاں ہے؟ تو ثبوت کیا دیا پتا ہے؟ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 313 صحابہ کو لے کے جماعت بنا کر نکلے تھے۔ جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو لے کے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے چھوٹی بڑی 72 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی ہیں، ہر جنگ میں کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن اللہ کے نبی گروپ بنا کر نکلے تھے، جماعت بنا کر نکلے تھے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ جلوس محمدی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو سمجھا تو کرو، مسئلہ کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ کسی لشکر کا میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے صف بندی کر کے نکلنا کہاں ہے، اور جلوس محمدی کے نام پہ یہ تماشے کرتے ہوئے نکلنا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اتنا واضح فرق۔ ان لوگوں کا سیدھے کوئی دلیل نہ دے کر دائیں بائیں ہاتھ پیر مارنا یہ خود سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ مسئلہ اصل میں بے دلیل ہے۔ لوگ زور لگا رہے ہیں اسے دلیل والا ثابت کرنے کی۔ بھائیو، مسئلہ آپ کے دین کا ہے، اسے مسلک کی لڑائی مت سمجھو، اسے کسی جماعت کی لڑائی مت سمجھو، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ، نبی کی سنت کا مسئلہ ہے، اور نبی کے دین میں بدعتوں کے داخل کرنے کا مسئلہ، یہ آپ کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ روز قیامت اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا کیا تمہیں کوئی بھی اللہ کے نبی کا نام لے کر کچھ بھی سنا دے آنکھ بند کر کے مانتے تھے، یا پھر یہ کہ مسائل پہ کچھ سوچنے سمجھنے کی بھی تم نے کوشش کی؟ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، اور جواب دہی کرنی پڑے گی، اور تب یہ مسئلے سمجھ کر بتاؤ جو مسئلہ اصل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے بھائی جمعہ سے پہلے تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ کر ہی آدمی کو بیٹھنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ کوئی آدمی کہے نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ آپ کو بتانا پڑے گا، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی داخل ہوئے، وہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے کہا اٹھو، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ یہ ہوتی ہے دلیل۔ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں وہ مسئلہ دلیل سے بتائیے، یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھو، اور دلیل کیا ہے؟ کہا نماز کی اسلام میں بڑی فضیلت آئی، اسے دلیل نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ اور یہی مسئلہ چل رہا ہے، میلاد کے نام پہ جتنا زور لگایا جا رہا ہے، اسی قسم کے دلائل ہیں، اسی قسم کے حوالے ہیں، اور اسی قسم کے ثبوت ہیں۔ اسی لیے میلاد بدعت اس لیے ہے کہ یہ بے دلیل عمل ہے، یہ بے دلیل عمل ہے۔ میلاد بدعت اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو یہ بات اور تعجب کی، میلاد منانے والے لوگوں کا خود اس پر اتفاق نہیں ہے کہ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانے سے وہی جلتے ہیں جو ابلیس کے چیلے۔ اس کا مطلب دین و ایمان کا مسئلہ ہوا، دین میں اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا جس نے میلاد نہیں منائی وہ ابلیس کا چیلا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر نے میلاد نہیں منائی، بتا دو کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی مجلس 12 ربیع الاول کے دن بٹھا کے صحابہ کو پوری نصیحت کی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت بتائی ہو، تو پھر کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ سارے کے سارے اسی کھاتے میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، اس قسم کے جذباتی جملوں سے باہر نکل کر آؤ۔
دین ہمارا اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح دین رکھا ہے، اس مسئلے کو سمجھا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں اس مسئلے میں بڑے عجیب عجیب قسم کی باتیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، اور وہیں کچھ اسی مکتب فکر کے بعض لوگ سنی حضرات کیا کہتے ہیں مطلب معلوم ہے، کہتے ہیں نہیں یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، سنت نہیں بدعت حسنہ ہے۔ اور منانے والوں میں سے خود بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، یہ اعتراف ہے کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں۔ منانے والے خود یہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو سنت ثابت کرنے کے لیے دلائل لانا، زبردستی کوشش کرنا، یہ اسلامی شریعت کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک بات اور بتاؤں، خود ایسے علماء کئی ایک ہیں، ایسے کئی علماء جو میلاد کی تائید کرنے والے ہیں، لیکن وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ میلاد اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں منائی گئی، صحابہ کے زمانے میں نہیں منائی گئی۔ دو علماء کے نام آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 1911 ہجری میں انتقال ہوا، یہ میلاد کے مسئلے کی تائید کرنے والے لوگوں میں سے تھے امام سیوطی، اور آپ دیکھیں گے لوگ ان کا نام لے لے کر آپ کو بتائیں گے۔ سیوطی نے خود ایک کتاب لکھی ہے اور لکھ کر میلاد کی تائید میں بات لکھی ہے، اور اس کتاب میں سیوطی نے خود یہ لکھا ہے، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے 900 سال بعد ان کا انتقال ہوا، یعنی مان لیجئے 850 سال کے بعد لگ بھگ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد آنے والے عالم، وہ تائید کرنے والے میلاد کے، انہوں نے لکھا ہے یہ میلاد کا عمل چلا آ رہا تھا، لوگ پریشان تھے کہ اس کے لیے دلیل کہاں ہے، اللہ کے نبی کے احادیث میں دلیل کہاں ہے، لوگ پریشان تھے۔ بالآخر مجھے ایک دلیل مل گئی، بالآخر مجھے ایک دلیل مل گئی۔ وہ دلیل کیا ہے وہ بعد میں، پہلے امام سیوطی جو میلاد کے قائل ہیں ان کا خود یہ اعتراف کرنا کہ بالآخر مجھے دلیل مل گئی، اس کا مطلب یہ ہوا پچھلے جتنے سال سے چل رہے تھے سیوطی کی نظر میں بھی بے دلیل عمل تھا، امام سیوطی کی نظر میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور دلیل کیا ملی معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ عقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسه بعد النبوہ، کہ اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، یہ حدیث ہے، اس میں بھی میلاد کا ذکر نہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کی مناسبت سے جانور ذبح کے، یہ بھی نہیں۔ سیوطی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کا عقیقہ ان کے دادا کر چکے تھے، اب دوبارہ نبوت کے بعد اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا ہے تو اپنی میلاد ہی اللہ کے نبی نے منائی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی دور کی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا نا کہ بھائی ایک بار عقیقہ ہونے کے بعد اگر کوئی دوبارہ عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن سیوطی نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے زیادہ ضروری بات یہ ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں، انتہا درجے کی ضعیف، ایسی ضعیف ہے کہ دین کے معاملے میں سے حجت دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسے کمزور دلائل جو دلیل نہیں، حقیقت میں کوشش ہے کہ یہ بے دلیل عمل کو مدلل کیا جائے، ایسے کام کر رہے۔ ایک سیوطی ہوئے اور دوسرے ایک عالم دین مؤرخ گزرے ہیں، مقریزی نام ہے ان کا۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ مصر کے اندر عبیدیین فاطمیین کی ایک حکومت تھی، شیعوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے شیعوں نے اپنے دور میں اللہ کے نبی کی میلاد، حضرت علی کی میلاد، حضرت فاطمہ کی میلاد، حضرت حسن کی میلاد، حضرت حسین کی میلاد، اور ایسے ہی کئی شخصیتوں کی میلاد یعنی پیدائش کی مناسبت سے عید منانے کی رسم کو ایجاد کیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ وہ جو میلاد کی تائید کرنے والے لوگ ان میں سے ہیں۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے 300 سال کے بعد مصر میں آنے والی ایک حکومت کے حکمران نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہی رسم ایجاد تو ہوئی لیکن زور پکڑی، اور تقریباً 200 سال کے بعد اربل کا علاقہ، عراق کے علاقے میں ایک حکمران تھا، اس حکمران نے اسے باقاعدہ منانا شروع کیا، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کے تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کے بعد اس کی بنیاد پڑی۔ اور آج لوگ اسے دین و ایمان کا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، لوگ اسے اللہ کے نبی کی محبت کا معیار بتانا چاہتے ہیں، اور لوگ اس پر اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بھی دیکھیے کیسا عجیب معاملہ ہے
نبی کی سنتیں تو کہیں رہ گئیں، اس میں کبھی مقابلہ نہیں ہوتا، اور اب میلاد آتی ہے تو مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ شان کے ساتھ منائے گا۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، یہ مسئلہ دین کا بھی کم رہ گیا، سیاست کا مسئلہ بھی بنتا گیا۔ جس لیڈر کو اپنی سیاست چمکانی ہے وہ میلاد میں پیسہ دے دے گا، کچھ بانٹ دے گا تاکہ لوگ میلاد میں خوش ہو جائیں، اور ووٹنگ آئے تو اس کو یاد رکھ کے اس کی مدد کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، اپنی عبادتوں کو سیاستوں سے بھی دور رکھو، اور یہ تو عبادت بھی نہیں، پھر سیاست اس کے اندر، یہ ہمارے اور آپ کے دور کی سچائی ہے۔ بھائیو، میں بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو مسئلہ دلیل سے ثابت نہیں ہوتا نا، اسے چاہے جتنا زور لگا کے ثابت کر لو، نہیں ثابت ہو سکتا۔ آج ہو رہا ہے آپ کے شہر میں جو میلاد ہو رہی ہے، پتہ ہے اس میں اہتمام ہے باقاعدہ۔ آج کے دن کیا اہتمام ہے معلوم ہے؟ ایک شخصیت کو لایا جا رہا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں۔ دو لوگ ہیں ایسے، ایک شخصیت کو لایا جا رہا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے۔ ایک صاحب کو لایا جا رہا ہے جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس مسلک کے بانی ان کی نسل سے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کو لایا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کے آثار اور تبرکات کے محافظ ہیں، جس کی تائید میں دلیل نہ ہونا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہی سب کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، یہ نہیں ایسے 10 اور حوالے بھی آ جائیں، مسئلہ جو دین میں نہیں وہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، آپ یہ تاثر دیں، کوئی عرب سے آ رہا ہے، کوئی عجم سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی سیریا سے آ رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ بھی آ کے زور لگا لیں گے، جو مسئلہ دین کا نہیں ہے وہ دین کا نہیں ہے، چاہے تم جتنا زور لگا لو۔ مسئلہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے، دنیا سے ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے عام بیچارے عوام کیا دیکھتی ہے معلوم ہے؟ ارے یہ غلط ہوتا تو مدینہ سے کیسے لوگ آ جاتے، ارے یہ غلط ہوتا تو عراق سے کیسے آ جاتے، ارے یہ غلط ہوتا خاندان رسول کے فلاں صاحب کیسے آ جاتے، ارے یہ غلط ہوتا شیخ عبد القادر جیلانی کے مکے خاندان کے لوگ کیسے آ جاتے۔ اسلام بتاتا ہے اللہ کے بندے سنو، اس دین کو اللہ نے دلیل سے باندھ کے رکھا ہے، شخصیات، افراد، خاندان سے اللہ تعالیٰ نے باندھ کے نہیں رکھا۔ وہ رافضیت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف خاندان رسول میں تھا، صحابہ سے دین کو دور کر کے صرف خاندان رسول میں قید کرنے والے رافضی تھے۔ اہل سنت کا کبھی یہ ایمان و عقیدہ نہیں تھا، وہ سب سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے، اہل بیت سے، لیکن دین کے مسئلے میں شخصیات کو نہیں، دلیل کو دیکھا کرتے ہیں، قرآن و سنت کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس میلاد کے بدعت ہونے کی ایک اور بڑی سے شکل آپ کو بتاؤں، کتنی پیاری بات بعض اہل علم سے میں نے سنی، کتنی پیاری بات انہوں نے کہی۔ کہا ایک ضابطہ یاد رکھو، سنت بین الاقوامی ہوا کرتی، انٹرنیشنل ہوا کرتی ہے، اور بدعت ریجنل ہوا کرتی ہے، علاقائی ہوا کرتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب یہ کہ جو عمل سنت ہوگا، دین کا ہوگا نا، تم دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ وہ ایک ہی جیسی نظر آئے، اس لیے کہ وہ سنت ہے۔ وہ علاقے کے اعتبار سے رنگ نہیں بدلتی، وہ ماحول کے اعتبار سے شکل نہیں بدلتی، وہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی نہیں، سنت سنت رہتی ہے، وہ عرب میں ہو کہ عجم میں ہو۔ اور جو بدعت ہوتی ہے نا، چونکہ بدعت ہے، دین میں کوئی اصل نہیں، لوگوں نے ہی ایجاد کیا ہے، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں وہ اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ آج آپ دیکھ لو، میلاد اس کی سب سے شاندار مثال ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی بدعت ہے جب سے شروع ہوئی تب سے اب تک اس کے منانے کی جو شکلیں لوگوں نے ایجاد کی ہے نا، یہ خود بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے اس دن اللہ کے نبی کے درود کی مجلس سجانی چاہیے، پھر اضافہ ہوا کہ نہیں اس حوالے سے باقاعدہ جلسہ کر کے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنی چاہیے، پھر اضافہ ہوا کہا نہیں اس کے لیے جلوس بھی نکالنا چاہیے، اب اس کے بعد اضافہ ہوا، معلوم ہے آپ کو کہا چونکہ یہ عید ہے، عید کے دن نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے میلاد کی 2 رکعت نماز بھی پڑھی جانی چاہیے۔ حیدرآباد میں پچھلے سالوں میں پڑھی گئی اور اس سال بھی پڑھی جا رہی، اور ابھی پچھلے دنوں سنا کہ حیدرآباد کی جو مکہ مسجد ہے، وہاں کے ایک خطیب یا وہاں کے کوئی ایک خادم ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 100 سال سے مکہ مسجد میں عید میلاد کا بھی خطبہ ہوتا ہے۔ جو میلاد ہر شہر نئی شکل اختیار کرے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب ایک جیسی ہوتی،
ہر علاقے میں شکل بدلے، یہ خود اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ لوگوں نے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہوا ہے، میلاد کو اپنی مرضی کے مطابق منایا ہوا ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، رب العالمین کا دین ایک واضح دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے۔ قرآن و سنت سے واضح بات ہے، عقیدے کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، حلال و حرام کا پیمانہ کیا ہے، اخلاق کے اصول کیا ہیں، واضح ہے۔ جو چیز خود اس قدر زیادہ متنازع ہو، اس قدر زیادہ اس کے اندر خلل ہو، اسے دین و ایمان کا باب کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ حاضرین گرامی قدر، بات یہ ضروری بنتی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جب لوگ بدعت کے پھیلانے کے لیے اتنا زور لگا سکتے ہیں تو سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے، سنت کے پہچاننے والے سنت کا تعارف کروانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بھی تو سوال ہے نا۔ لوگ بدعت کو اتنا زور دے کر اپنا رہے ہیں تو پھر اس کے بدعت ہونے کو واضح کرنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور حقیقی تعارف کروانے میں ہم اور آپ اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ کرو کوشش اپنی طرف سے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھاؤ، پوچھو ان سے کیا حوالہ، کیا ثبوت، کیا دلیل ہے، یہ کیسی عبادت ہے جو ہر جگہ شکل بدلتی رہتی ہے، یہ کیسی عبادت ہے، خود منانے والے اس پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی، بہرحال اس کو منانے پہ متفق ہیں، لیکن جب پوچھا جائے ثبوت، کچھ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میلاد منائی، اور ظالموں نے تو حد کر دی۔ پتہ ہے آپ کو، ایک ظالم کو میں نے سنا کہتے ہوئے، معاف کیجیے گا اس لفظ کے لیے لیکن یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، کہا میلاد ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی نبی کی میلاد مناتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، سمجھا کرو، تمہارے اپنے دین و ایمان کو تم نے کس مقام پہ پہنچا دیا۔ تم یہ سب چیزیں گستاخیاں اللہ کی شان میں کرو، کوئی بات نہیں، سب محبت کے نام پہ، یعنی آپ کو محبت کے نام پہ کلین چٹ ہے، گرین سگنل ہے، چلتے رہو جو چاہے کرتے رہو، اسے دین نہیں کہتے۔ دین اللہ کی حدود پہ رکنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ لائن کو رکنے، اپنے آپ کے لیے حد متعین کرنے کا نام ہے۔ من مانے طریقوں سے یہ ساری باتیں کہو، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، بات جو آج میں نے کہنی چاہی وہ یہی کہ یاد رکھو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ بدعت ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اور خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی اور نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی زندگی، کبھی آپ نے اس کا کوئی اہتمام اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کیا، اور صحابہ کے بعد اللہ کے نبی نے کہا 3 صدیاں خیر پر صدیاں، خیر الناس قرنی یا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی نے کوئی میلاد اولاد نہیں منائی۔ تاریخی طور پہ یہ مصدقہ دستاویز ہے اور خود تائید کرنے والے علماء کا اعتراف ہے۔ نبی کے تقریباً 300 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد جس رسم کی آغاز ہوا ہو، اسے آج دین و ایمان اور محبت رسول کا معیار بنا لینا، یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ 300 سال کے بعد ایجاد ہوئی، اور یہ بدعت ہے اس لیے کہ عراق کے علاقے سے ایک حکمران نے اسے طاقت بخشی یا اسے فروغ دیا ہے۔ اپنے دین و ایمان کو نبی کی سنت سے جوڑو، نبی سے محبت کرو، جان و مال سے بڑھ کے کرو، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرو، اور نبی کی محبت کے نام پہ یہ ساری چیزیں جو پھیلائی جا رہی اسے دھوکے میں مت آؤ۔ بدعت ہے کہ اللہ کے بندو، بدعت نام ہی اس چیز کا ہے، دیکھنے میں دین لگتی ہوتی دین نہیں ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ثواب کا کام ہے، لیکن ثواب کا کام ہوتا نہیں۔ دیکھنے میں اچھا کام لگتا ہے، لیکن اس کے اچھا یا صحیح ہونے کی دلیل قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتی، یہی بدعت ہوا کرتی، اور اسی دھوکے میں لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو بدعتیں لوگ طرح طرح کا زور لگا کے رواج دینا چاہتے ہیں، ان بدعتوں سے خود کو بچ کر سماج کو بچانے کے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کی سچی محبت اللہ سب کو نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والا ہم اور آپ کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔